سوال پوچھا کہ خودکشی کرنا کیوں حرام ہے۔ دیکھیں، یہ جو جان ہے ہماری، یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ استعمال کرنے والے ہیں، استعمال کا ہمیں حق دیا ہے۔ تو جب اللہ کی امانت ہے تو اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ پھر تو یہ کہنا کہ میری جان میری مرضی، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا جسم ہے، عطا کردہ اللہ نے ہی دیا ہے اور اللہ ہی کی اس پہ مرضی چلے گی۔ لہٰذا شرعاً خودکشی کرنا بالکل حرام ہے۔ اور بعض لوگ تو بس تنگ آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں سکون مل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، سکون اس میں نہیں ہے، بلکہ خودکشی کرنے سے آدمی اور زیادہ اللہ کے عذاب میں پڑ جاتا ہے، گرفت میں آ جاتا ہے۔ وہ کسی کا شعر ہے نا، اب تو اگتا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بہرحال ایسی سوچ و بچار بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حرام موت ہے، بلکہ فقہا نے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لے تو بڑے مقتدی لوگ جو علماء ہیں وہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھیں، عام لوگ جنازہ پڑھ کے بس دفن کر دیں، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اتنی یہ سنگین موت ہے، اتنی بری موت ہے کہ بڑے بڑے علماء نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال ایسی موت سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر دل میں بڑے وسوسے خیالات آتے ہیں، پریشان ہے بندہ، کوئی راستہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں اللہ سے پر امید رہنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بند راستے کھول دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آسانی والا معاملہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹا سا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ دعا، اگر دل میں ایسے وسوسے آئیں، باتیں آئیں، آدمی پریشان حال ہو، تو ہر فرض نماز کے بعد اپنے دایاں ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے دل میں ایسے برے خیالات اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائیں گے اور دل کو دین کی طرف متوجہ کریں گے۔